تو اب مولا نہج البلاغہ کے آخر میں کہتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا اسے ایک بلینکٹ تیار کرنا چاہیے صبر کا، اس لیے کہ ساری دنیا اس کے اگینسٹ ہو جائے گی، ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل دینا پڑے گا۔ تو اب میسا میں تمار ہو کہ کمیل ہو کہ حجر ابن عدی، یہ سب علی کے کمپینین، علی جو ٹرین کیے ہوئے علی کے شاگرد، مگر کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا وہ آپ کو ہسٹری میں پڑھے۔ اب اس لسٹ میں پہلا نام حجر ابن عدی کا رہا، بہت ہی امپورٹنٹ صحابی، لیکن ایک جھوٹی حدیث وہ ان کے حوالے سے مشہور ہو گئی ہے، لیکن ان کا اسٹیٹس بہت ہائی، حدیث پیغمبر کی نہیں، مشہور بہت ہو گئی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ کوٹ بھی کی جاتی ہے، چونکہ ان کی قبر یا ان کا روضہ سیریا جناب زینب کی زیارت کے لیے جو لوگ جاتے ہیں تو اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، واکنگ ڈسٹینس نہیں ہے، باقاعدہ کوچ کر کے اسپیشل ایک دن ٹرپ بنانا پڑتا، مگر یہ پھر وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری بیٹی زینب کی زیارت کو آئے اور حجر ابن عدی کی زیارت نہ کرے تو مجھ پہ جفا کر کے جا رہا۔ یہ حدیث غلط ہے، البتہ حجر ابن عدی کا اسٹیٹس بہت ہائی، جسے سیریا کی زیارت کا موقع ملے وہ کوشش کرے کہ ان صحابی رسول و صحابی امام کی قبر کی زیارت کرے۔ یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، مولا کائنات کے صحابی تھے، اور ان 7 میں سے 1 تھے جنہوں نے لاسٹ ملاقات امام علی سے 21 رمضان کو کی۔ ان کے بعد پھر امام علی نے کسی صحابی کو زیارت کے لیے پرمیشن نہیں دی، صرف امام علی کی فیملی رہی امام کی شہادت۔ 21 رمضان کو یہ امام علی سے ملے اور امام علی کی ویکنس کو دیکھ کے رو دیے، تو امام علی نے کہا حجر تم مجھے دیکھ کے رو رہے ہو، ایک وقت وہ آئے گا کہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں بھی انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا جائے، اور معاویہ کے زمانے میں وہ ٹائم پیریڈ آ گیا۔